بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل کرم سے قرأت حدیث سے متعلق یہ ہماری آن لائن تیسری نشست ہے۔ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی اقتضاء العلم العمل اور امام ابو محمد الدارمی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس کا طویل مقدمہ کی قرأت کے بعد اب یہ ہماری آن لائن تیسری نشست ہے۔ اس نشست میں انشاءاللہ ہم دکتور عواد الخلف حفظہ اللہ کی صحیح الحفاظ فیما اتفق علیہ الائمۃ الستہ اس کتاب کا تعارف میں آگے کراؤں گا انشاءاللہ۔ اس کتاب کی قرأت آج ہم باذن اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ چونکہ 2 دن کی مجلس ہے، آج اس کتاب کا تعارف اور کچھ مزید اس سے متعلقات امور آپ کے سامنے میں رکھوں گا، پھر اس کے بعد قرأت بھی ہوگی انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ ہم اس کو آخر تک پڑھیں گے جتنا بھی وقت درکار ہو۔ اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عہد ہے، آپ کا جو زمانہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے اور اللہ کے رسول مسلمانوں کو، صحابہ کو بتاتے اور صحابہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، ذہن نشین کر لیتے۔ ایک تو عربوں کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، ساتھ میں پھر شعور اور احساس کہ آپ اللہ کے رسول کے صحبت میں ہیں، تو پل پل کی آپ خبر رکھا کرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث وہ یوں ہی اپنی زندگی میں ڈھالتے اور ان کی محفوظات میں رہتی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو احادیث لکھوایا بھی کرتے تھے، صحابہ لکھا کرتے تھے حدیثیں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر یعنی بہت کچھ مواد ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی انتقال کے بعد، بالخصوص جو کبار صحابہ ہیں، کبار صحابہ کی وفات کے بعد اہل اسلام نے یعنی احادیث کو یکجا کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے سفر کیا اور اس کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں، اور سرکاری طور پر بنو امیہ نے، اموی خلفاء نے ان کی جو اس سلسلے میں بہت ہی قد و کاوش ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، احادیث کو یکجا کیا گیا، وہ بھی ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن آپ کو میں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو اس نشست میں جو حاضر ہیں سب کے سب اصحاب علم ہیں، تو ان کو میں جزئیات میں جا کر کے گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، آپ یہ ساری باتیں باذن اللہ تعالیٰ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری کا جو اختتام ہے یا دوسری صدی ہجری کا جو آغاز ہے، بالخصوص تیسری صدی ہجری، یہ تو اس سلسلے میں احادیث کتابی شکل میں آئیں، اجزاء ہمارے سامنے آئے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یعنی الصحاح ہو یا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، یا مسانید ہوں، مسند احمد وغیرہ، ایک ایک موضوع پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس کی تو یعنی اتنی کثرت ہے کہ جو ہے مطلب اس کو شمار میں لانا مشکل ہے، اور اسی طرح سے معاجم لکھی گئیں، یعنی تنوع ہے، اس میں متعدد قسم کے جو ہے کتابیں ہمارے سامنے وجود میں آئیں۔ یہ جو احادیث جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہیں، خاص کر جو میں نے کہا کہ تیسری صدی ہجری کا دور، چوتھی صدی ہجری کا جو دور ہے، اس میں جو کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کا رنگ ڈھنگ الگ ہے، اس کی نوعیت الگ ہے، اس پر مستقل کبھی گفتگو ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ میں نے جب اعلام السنن علامہ خطابی رحمہ اللہ ان کی کتاب کا جب میں نے تعارف کروایا، تو اس میں میں نے اشاروں میں اس بات کو کہا تھا کہ وہ چونکہ چوتھی صدی ہجری کی ہیں، تو چوتھی صدی ہجری کی جو کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کی کیا خصائص ہے، ان علماء نے کس چیز کو سامنے رکھ کر کے کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابوں میں کوئی خاص نمایاں جو وصف رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو تیسری صدی ہجری کا جو دور ہے، اس میں یعنی تقریباً احادیث یکجا کی گئیں، مدون ہو گئی تھیں، بلکہ کتابی شکل میں آ گئی تھیں، اور بلکہ پورے حسن کے ساتھ
اور جو ہے انتقاء کے ساتھ، صحت و ذوف کے اہتمام کے ساتھ یہ سب کتابیں ہمارے سامنے تیسری صدی ہجری کے دور میں مکمل طور پر آ چکی ہیں۔ گویا کہ شرعی اعتبار سے مکمل پورا دین قرآن مجید میں جس طرح سے ایک مصحف میں ہے، یعنی بین الدفتین، ویسے ہی ایک کتابی شکل میں ہے قرآن مجید۔ احادیث مبارکہ بھی بھلے ہی الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل میں جو اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، وہ نقطہ بہرحال نہیں تھا ذہن میں، یعنی کام کی نوعیت میں، لیکن احادیث بہرحال سب کتابی شکل میں آ چکی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف محفوظات میں تھیں۔ تیسری صدی ہجری کا دور آپ دیکھیں گے کہ جہاں سینوں میں احادیث مبارکہ تھیں، کتابی شکل میں بھی مکمل طور پر پورا مکمل ذخیرہ احادیث جو ہے وہ کتابی شکل میں آ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کچھ حدیثیں ابھی سینے میں ہیں کتابی شکل میں نہیں آئے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک تیسری صدی ہجری کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ جو سینوں میں جو چیزیں تھیں سب کے سب کتابی شکل میں آ چکی تھیں، سب کے سب، اور بہترین ترتیب کے ساتھ۔ یہ سب ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ابتدائی باتیں ہیں میرے اس موضوع کو ترتیب دینے کے لیے۔ یہ بات اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیے ہیں تو اب آگے کی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ چوتھی صدی ہجری، پانچویں صدی ہجری، یہ سب جو ہے مطلب جب اسانید کا جو دور تھا، اسانید سے احادیث بیان کی جاتی تھیں، یہ دور ختم ہونے کے بعد اہل علم کے پاس جب مکمل طور پر حدیث کا ذخیرہ ہے، حدیث کا ذخیرہ اس معنی میں کہ جو ہے مطلب قرآن کی تفسیر ہو یا متون ہو، یعنی متعدد قسم کی جو بھی چیزیں ہیں سب شریعت ہمارے سامنے موجود ہے کتابی شکل میں۔ ایسے میں اہل علم نے تصنیفی طور پر ایک اس میں توسع پیدا کیا، ایک وسعت لے کر کے آئے، ایک نئے ڈھنگ سے کام کیا انہوں نے۔ ان کاموں میں ایک نمایاں کام جسے تعبیر کیا جاتا ہے الموسوعہ الحدیثیہ، الموسوعہ الحدیثیہ، یعنی جتنی بھی احادیث ہیں انہیں یکجا کیا جائے۔ اس سلسلے میں مجمع الزوائد، علامہ نور الدین الہیثمی رحمہ اللہ، ان کی کتاب سامنے آئی۔ جامع الاصول فی احادیث الرسول، ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ، ان کا تعارف مکمل طور پر ہو چکا ہے الحمدللہ، تو ان کی کتاب سامنے آئی۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جامع المسانید والسنن، اگر اوپر نظر آ رہی کتابیں، وہ نظر نہیں آ رہی شاید، تو یہ سب کتابیں جو ہے بہرحال اسی پس منظر میں وجود میں آئی ہیں۔ یہ ایک شکل سامنے تھی۔ جو احادیث کا ذخیرہ ہے اس تناظر میں ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ ہے الکتب الستہ یا الاصول الستہ۔ الاصول الستہ، الکتب الستہ، اس پر مستقل ہم نے ایک درس دے دیا ہے، آپ یوٹیوب سے سن لے سکتے ہیں، جس میں کتب ستہ کی اصطلاح، وہ 6 کتابوں کا انتخاب کیسے ہوا، ان 6 کتابوں میں کیا خصائص ہیں، وغیرہ وغیرہ سبھی امور۔ جو الکتب الستہ ہے یہ ایک بہت ہی نمایاں پہلو ہے ذخیرہ حدیث کے اگر ہم بات کرتے ہیں۔ کتب ستہ پر اتنا کام ہوا ہے، اتنا کام ہوا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ میں پچھلے 2 سال سے ہمارے اخوان سے کہتے آ رہا ہوں، انشاءاللہ جب ہمارا جامعہ بقریب کھلنے والا ہے تو ہماری باذن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے، ہمارے اخوان کی تعاون سے انشاءاللہ جتنا میرے پاس ذخیرہ ہے کتب ستہ سے متعلق، اس کی ہم ایک نمائش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ بہت کم ہے جو ہوا ہے کام دنیا بھر میں، تو جتنا ہمارے پاس ذخیرہ ہے کتب ستہ سے متعلق اس کی ایک نمائش کریں گے تاکہ ہم کو بھی اندازہ ہو کہ کتنا کام ہوا ہے۔ ورنہ جو ہمارے پاس موجود ہے فی الحال وہ تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو حقیقت میں کتب ستہ پر کام ہوا ہے۔ تو کتب ستہ پر بہت طرح کا کام ہوا ہے، تو اسی کو سامنے رکھ کر کے یہ اس کتاب کو سمجھنا پڑے گا جو صحیح الحفاظ ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ مقدمہ جو ہے باندھا ہے تاکہ آپ کو ایک موضوع سے ایک جوڑ سکوں۔ یہاں ایک اور چیز جو مجھے سمجھانی ہے وہ یہ کہ یہ جو صحیح الحفاظ ہے اس کا میں ابھی آپ کو تعارف کروا رہا ہوں اور آگے اس کتاب کا منہج بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ صحیح الحفاظ فی متفق علیہ الائمۃ الستہ، اس کتاب کا جو تعارف ہے اس سلسلے میں ایک بنیادی بات سمجھاتا ہوں اس کتاب کے تعارف سے لے کر کے۔ وہ یہ ہے کہ بحیثیت ایک طالب علم ہم جانتے ہیں، چونکہ ہمارے جو مشاہدین ہیں اور جو مشارکین ہیں آن لائن اس قرات میں، اس مجلس قرات میں، وہ یا تو مدارس کے فارغین ہیں یا تو مدارس کے طلبہ ہیں، اور ایسے طلبہ ہیں جو بڑی جماعت کے ہیں، جو باشعور ہیں، سمجھتے ہیں، جنہوں نے اصول الحدیث یا مصطلح الحدیث انہوں نے پڑھا ہے۔ مصطلح الحدیث میں ایک معروف کتاب ہے مقدمۃ ابن الصلاح، معروف حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے ان کی جو علوم الحدیث ہے، حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کی،
اس کتاب کو آپ یقیناً جو ہے بڑی جماعتوں میں پڑھیں گے، بالخصوص غالباً فضیلت ثانی میں یہ شاید نصاب میں داخل ہے۔ تو اس کتاب میں حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے جو انواع بیان کی ہیں، النوع الاول، النوع الثانی، النوع الثالث، تو النوع الاول فی معرفت الصحیح من الحدیث، حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں اس پر آپ نے بہت مفصل لکھا ہے ابن صلاح نے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کے بعد متعدد اصحاب علم نے اس کتاب کو رکھ کر کے طرح طرح سے کام کیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبہ میں کے مقدمے میں ذکر کیا ہے اس کو۔ تو ابن صلاح رحمہ اللہ نے حدیث صحیح کا تعارف کئی پہلوؤں سے کروایا ہے۔ حدیث صحیح کی تعریف، پھر حدیث صحیح پر لکھی الصحیح کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، اس پر لکھی گئی کتابیں وغیرہ وغیرہ، متعدد امور پر آپ نے گفتگو کی، 1 2 3 4 5 اس نمبر کے ساتھ۔ 7واں جو نمبر ہے السابعۃ، اس پر ابن صلاح رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ حدیث جب صحیح ہے، مطلب صحیح کی جو تعریف ہے اس پر جس حدیث کا انطباق ہوتا ہے، ہم یہ جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا اس پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں، سب سے پہلے حدیث صحیح کا اہتمام کرتے ہوئے کس صاحب نے کتاب لکھی؟ امام بخاری نے، اس کے بعد امام مسلم نے۔ تو پھر حدیث صحیح کی متعدد کتابیں ہمارے سامنے ہیں، تو پھر نمبر وار درجہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کون سی حدیث ہوگی حدیث صحیح جب ہم کہتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر کون سی حدیث آتی ہے؟ تیسرے نمبر پر کون سی حدیث آتی ہے؟ اس کو انہوں نے بیان کیا ہے ابن صلاح رحمہ اللہ نے۔ میں حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی وہ بات پڑھتا ہوں، وہ بات پڑھنے کے بعد ہی مجھے صحیح الحفاظ کے تعارف کرانے میں آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ابن صلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ إِلَى مَا خَرَّجَهُ الْأَئِمَّةُ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْكَافِلَةِ بِبَيَانِ ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَى أَقْسَامِهِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ۔ جب ہم نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ حدیث صحیح کی تعریف کیا ہے اور حدیث صحیح پر کون کون اصحاب علم نے کام کیا ہے، کون کون اپنی حدیث کی کتابوں میں حدیث صحیحہ لانے کی کوشش کی ہے وغیرہ وغیرہ، تو جب یہ سب چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں تو اب اس بات کی ضرورت پڑتی ہے اور اشد ضرورت ہے اس بات کو بیان کرنے کی کہ احادیث صحیحہ کو لے کر کے جو کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں تو اس میں درجہ بدرجہ کس کتاب کو ہم رکھیں گے؟ ہم کیسے کہیں گے کہ سب سے زیادہ صحیح حدیث یہ ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ؟ تو اس سلسلے میں حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کا جو وہ معروف کلام ہے جسے اصحاب علم بعد والوں نے بڑے اہتمام سے نقل کیا اور بلکہ اتفاق سے نقل کیا، اتفاق کرتے ہوئے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ابن صلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے صحیح حدیث جو ہے نا، یعنی صحیح فاولها صحیح اخرجہ البخاری و مسلم جمیعا، یعنی سب سے زیادہ صحیح حدیث وہ ہے، یعنی اصول اور ضابط کے روشنی میں جو متفق علیہ حدیث ہے، یعنی اتفق علیہ الشیخان، جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اجمعین نے کسی حدیث کو ایک ہی صحابی سے اپنی اپنی کتاب میں اندراج کیا ہے، وہ حدیث علی الاتفاق سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔ یعنی ایک حدیث صحیح بخاری میں بھی ہو، صحیح مسلم میں بھی ہو اور ایک ہی صحابی سے ہو، جیسے ابو ہریرہ سے مثلا، یعنی گویا کہ اتفق البخاری و مسلم یعنی بإیراد ھذا الحدیث کسی صحابی سے، مثلا انس بن مالک سے، یا مثلا سمجھ لیجئے کہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، تو وہ حدیث سب سے زیادہ جو ہے مطلب صحیح ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے دیکھیے یہ جو کتاب ہے اللؤلؤ والمرجان، میں سمجھتا ہوں سب اس بات سے واقف ہیں، عامۃ الناس بھی اس بات سے واقف ہیں۔ اللؤلؤ والمرجان کے اردو میں مترجم ہو چکا ہے، انگریزی میں اس کا جو ہے ترجمہ ہو چکا ہے، بازار میں یہ کتاب دستیاب ہے۔ تو یہ اللؤلؤ والمرجان گویا کہ اس اعتبار سے یہ اصح ترین مجموعہ ہے۔ یہ تقریباً اللؤلؤ والمرجان میں آپ دیکھیں گے کہ 2000 کے قریب حدیثیں ہیں، یعنی 1906 حدیث ترقیم کی اگر بات کرتے ہیں، لگ بھگ 2000 حدیثیں، 2000 کے قریب حدیثیں ہیں جو علی الاتفاق جو ہے سب سے زیادہ صحیح مطلب اصح ترین حدیث کا مجموعہ ہے اللؤلؤ والمرجان، یہ پہلا نمبر ہے۔ اچھا، دوسرا نمبر کس کا ہے؟ یعنی من فرد بہ البخاری، وہ احادیث کا مجموعہ جس میں صرف امام بخاری رحمہ اللہ اخراج میں منفرد ہیں، یعنی وہ حدیث ہو سکتا ہے سنن ابی داؤد میں ہو، ترمذی میں ہو، مگر جب بات شیخین کی کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی کرتے ہیں، تو وہ حدیث صرف صحیح بخاری میں موجود ہو، صحیح مسلم میں وہ حدیث نہ ہو۔ آپ دیکھیں اس کا بھی مجموعہ آ چکا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں افراد البخاری،
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں شرح کرتے ہوئے جگہ جگہ پر، اور ابن رجب الحنبلی بھی، دیگر شارحین حدیث بھی جو خاص کر قدیم ہیں، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ اس حدیث کے یعنی اخراج میں امام بخاری منفرد ہیں، یا کہ جو یہ صرف یہ صحیح مسلم کے احادیث میں سے، صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، تو جو صرف صحیح بخاری میں ہے وہ دوسرے نمبر پر آئے گی۔ جو صرف صحیح مسلم پر ہے، دیکھیں اس کو پھر یہاں سے الگ کیا گیا ہے، دیکھیں آپ ارشاد القاری الی افراد مسلم عن البخاری، صرف جو احادیث صحیح مسلم میں ہیں، اس کتاب کے جو مؤلف ہیں، جو انہوں نے دیکھیں شیخ عبداللہ بن صالح العبیلان، اس کو ترتیب دینے کے بعد آپ نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی خدمت میں اس کتاب کو پیش کیا نظر ثانی کے لیے، تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی نظر ثانی کے ساتھ، آپ کی تصویب کے ساتھ جو ہے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جو صرف صحیح مسلم میں ہیں، مطلب کیا ہے، ہو سکتا ہے سنن نسائی میں ہو، دیگر حدیث کی کتابیں میں ہوں، لیکن صحیح بخاری کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ حدیث کا وہ مجموعہ تو 2 جلدوں میں ہے، دوسری جلد وہاں رکھی ہوئی ہے، تو تقریباً یہ وہ احادیث ہیں جو صرف صحیح مسلم میں ہیں، اور یہ وہ احادیث ہیں افراد البخاری جو صرف صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں جو افراد البخاری ہے، اس کی اگر ترقیم کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں 830 پر 7 حدیثیں، 830 پر 7 حدیثیں وہ حدیثیں ہیں جو صرف صحیح بخاری میں ہیں۔ انفراد البخاری کی اگر بات کرتے ہیں، افراد البخاری کی اگر بات کرتے ہیں، انفرادہ بھی البخاری، تو یہ بات آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اس کو سامنے رکھنے کے بعد میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں اس کو آپ دھیان سے سنیے گا، کہ سب سے پہلے وہ حدیث ہے جسے امام بخاری امام مسلم بیک وقت باتفاق ایک صحابی سے آپ نے اخراج کیا ہوں۔ دوسرے نمبر کی وہ احادیث ہیں جسے صرف امام بخاری نے، تیسرے نمبر پر صرف امام مسلم نے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر کس حدیث کا درجہ ہوگا؟ اس حدیث کا درجہ ہوگا جو حدیث نہ صحیح بخاری میں ہے، نہ اس حدیث کا ہوگا جو حدیث کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے، یعنی امام بخاری امام مسلم کے شرط پر ہو۔ حدیث نہ صحیح بخاری میں ہے نہ صحیح مسلم میں ہے، ہو سکتا ہے سنن ابی داؤد میں ہو سکتا ہے سنن ترمذی میں ہو، لیکن وہ جو حدیث ہے امام بخاری امام مسلم کے شرط پر ہے بیک وقت، تو پھر ان احادیث کا درجہ ہوگا چوتھے نمبر پر۔ آپ دیکھو شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، چاہے وہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ہو، چاہے وہ ارواء الغلیل ہو، چاہے آپ کی دیگر جو آپ کی تحقیقات اور تالیفات ہیں شیخ البانی کی رحمہ اللہ، جس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے کسی حدیث پر یہ حکم لگایا ہو کہ صحیح علی شرط الشیخین، یعنی حدیث صحیح مسلم میں بھی نہیں ہے، صحیح بخاری میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح بخاری سے امام بخاری امام مسلم کی شرط پر ہے، صحیح علی شرط الشیخین، تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو الگ سے کوئی تعلیفی کام نہیں کیا، لیکن اپنی کتابوں میں اپنی تحقیقات میں جہاں جہاں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی نشاندہی کی ہے، اس کو شیخ البانی کے ایک شاگرد شیخ عصام موسیٰ ہادی نے، جو متعدد کتابوں کے مصنف ہیں اور مرتب ہیں، اعداد و جمع میں آپ کا بڑا حصہ رہتا ہے الحمدللہ، تو انہوں نے جو ہے دیکھی مجمع البحرین فیما صححہ الالبانی من الاحادیث علی شرط الشیخین، اس کتاب کو آپ نے ترتیب، گویا کہ یہ حدیث کا جو مجموعہ ہے یہ چوتھے نمبر کا، جو کتنے نمبر کا آئے گا، یہ چوتھے نمبر کا درجہ ہے یہ۔ پھر اس کے بعد وہ حدیث جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہو، اس کے بعد پھر وہ جو امام مسلم کی شرط پر ہو، تو پھر اس کے بعد جو اصحاب علم نے حدیث کے صحیح ہونے کی شرط لگائی ہو، جیسے امام ابن خزیمہ ہو، ابن حبان ہو، ابن سکن ہو، اور دیگر بھی اصحاب علم ہیں، متعدد اصحاب علم نے اس پر کام کیا الحمدللہ، لیکن وہ حدیث امام بخاری امام مسلم کے شروط سے متعلق نہیں ہے، بلکہ کسی اور محدث کے اپنے شروط کے اعتبار سے بس انہوں نے شرط لگائی کہ میں حدیث کو جو بھی لاؤں گا صحیح سند سے ہی لے کر کے آؤں گا، یہ بات ہے۔ اب میں نے یہ خلاصہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے نتیجہ کیا ہے، کیوں میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری باتیں رکھی ہیں، اس لیے رکھی ہے میں نے کہ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے جب اس بات کو ذکر کیا کہ سب سے اصح ترین حدیث کا ذخیرہ وہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کسی ایک صحابی سے امام بخاری امام مسلم نے لائے ہوں، اس بات کو رکھ کر کے کچھ اصحاب علم نے اعتراض کیا ابن الصلاح پر۔ اعتراض کیا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے آپ کو اس کتاب کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہوگا۔ آپ کو بعض اصحاب علم نے اعتراض کیا، اب وہ اعتراض کتنا درست ہے، کتنا معنی رکھتا ہے اور کتنی اہمیت ہے اس اعتراض کی، اور اس اعتراض کا جواب کیا ہے، وہ میرے موضوع سے خارج ہے، میں جاؤں گا تو اصل موضوع سے میں نکل جاؤں گا، بس میں آپ کو اہمیت بتانے کے لیے وہ نقطہ بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے التقیید والایضاح، جو حافظ عراقی کے زین الدین عبد الرحیم العراقی رحمہ اللہ ابو الفضل، حافظ عراقی رحمہ اللہ ابن حجر کے استاذ ہیں،
حافظ عراقی رحمہ اللہ نے یعنی ابن الصلاح رحمہ اللہ کی اس کتاب کو جو مقدمہ ابن الصلاح ہے، متعدد اصحاب علم نے کام کیا، آپ نے بھی کام کیا ہے، جن جن اصحاب علم نے اس کتاب کو رکھ کر کے کام کیا ہے، تقریباً 80% حصہ وہ ہمارے گھر میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس میں سے التقید والایضاح جو ابن الصلاح رحمہ اللہ کی کتاب پر آپ کی جو تعلیقات ہیں، اس سلسلے میں آپ نے دیکھو کیا لکھا ہے جو بہت ہی غور طلب بات ہے۔ آپ نے لکھا کہ قوله عند ذکر اقسام الصحیح فاولها صحیح اخرجہ البخاری ومسلم جميعا انتهى، اعترض عليه بان الاولى ان يقول صحیح على شرط الستة، وقيل في الاعتراض عليه ايضا الصواب ان يقول اصحها ما رواه الكتب الستة۔ حافظ عراقی رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن الصلاح رحمہ اللہ پر بعض اہل علم نے اعتراض کیا کہ اصح ترین حدیث کا مجموعہ جو آپ نے کہا کہ جسے امام بخاری امام مسلم نے یعنی ایک ساتھ کسی صحابی پر جو ہے مطلب اتفاق کیا ہو اندراج کرنے میں اپنے اپنے حدیث کی کتابوں میں، اس کی بجائے یہ کہتے کہ اصحاب الکتب الستہ، یعنی وہ حدیث جو کتب ستہ میں ہو، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، کتب ستہ میں جو حدیث موجود ہو وہ حدیث کا اصح ترین مجموعہ ہے، یہ کہنا چاہیے تھا ابن الصلاح کو۔ بعض اہل علم نے اعتراض کیا یہ وہی مجموعہ ہے جو اس وقت بعض اہل علم نے اعتراض کیا، حافظ عراقی سے پہلے کی بات ہے وہ، تو اندازہ لگایا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیوں درست نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ ایک اعتراض کے طور پر یہ بات آئی، یہ فکرہ سامنے آیا، یہ سوچ سامنے آئی، یہ خیال سامنے آیا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کا وہ حصہ جو کتب ستہ میں ایک ساتھ ہو، ایک ہی صحابی سے، یعنی ایک ہی صحابی سے امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ تک 6 کے 6 مؤلفین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں لائے ہوں، تو وہ حدیث کا سب سے اصح ترین مجموعہ ہے، وہ نہیں جو صرف امام بخاری امام مسلم نے کسی صحابی سے لانے میں اتفاق کیا ہو، اس سے بڑھ کر کے اس کا درجہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک اعتراض، تو یہ بہرحال ایک اعتراض کی ایک نوعیت تھی جو اس دور میں موجود رہی۔ حافظ عراقی نے اس کا جواب دیا، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حافظ عراقی کا جو جواب تھا رد میں، اس رد کو بہت ہی زیادہ اہمیت نہیں دی، کہا کہ یہ بہت وزن نہیں رکھتا ہے اپنے اندر، یہ رد ایسا رد ہونا چاہیے کر کے ایک اور طرح سے رد کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ یہ ساری تفصیلات میرے موضوع سے خارج ہیں، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ہم اپنے موضوع سے بالکل بھی نکل جائیں گے۔ آپ جو ہے اس کو کسی اور مجلس کے لیے رکھیں تاکہ یہ بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق تھیں۔ چلیے میں آگے کی ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو کام انہوں نے کیا ہے تو ہمارے دور کے مؤلف ہیں، مؤلف کے بارے میں 2 باتیں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ جو مؤلف ہیں دکتر عواد الخلف حفظہ اللہ، انہوں نے تو اب کام کیا ہے اس دور میں، لیکن اس نوعیت کا کام یا اس کام کرنے کا خیال یہ بہت پہلے آیا تھا، اس وقت آیا تھا جب کتب ستہ پر کام ہو رہا تھا، کتب ستہ کی اصطلاح قائم ہو رہی تھی، کتب ستہ میں جو مطلب 6 کون سی کتابیں ہونی چاہیے، کیا کچھ ہونا چاہیے، اس پر اس دور کی بات ہے، یہ اس دور کی کچھ بات کی بات ہے۔ ایک عالم دین ہے ابو عبداللہ علاء الدین مغلطائی، جو 760 پر 2 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور جو ہے امام ذہبی، امام مزی، ابن سید الناس اور ان سب اصحاب علم کے شاگرد ہیں وہ، یعنی ابن الملقن اور جو ہے سراج الدین البلقینی اور ان سب اصحاب علم کے استاذ ہیں یہ، مغلطائی کی جو میں بات علاء الدین مغلطائی کی۔ تو انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی، اس کا نام تھا الدر المنظوم فی کلام المصطفیٰ المعصوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کا جو ہے حوالہ، اس کتاب کا ذکر مقدمے میں دکتر عواد الخلف نے کیا ہے، وہیں سے مجھے اس کا علم بھی ہوا۔ تو یہ ایک محقق ہیں، یوں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ علمی دنیا میں ایک عالمی سطح کا نام جو ہے وہ ہے فی الحال کا، شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ، جو ہمارے ملک ہندوستان ہی کے ہیں، جامعہ اشرفیہ بنارس کے فارغ ہیں اور بہت ہی یعنی مشہور ہیں، معروف ہیں، محقق ہیں، مدقق ہیں، علمی دنیا میں یعنی بہت 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 معروف نام، مکہ میں رہتے ہیں۔ میں نے 1 سے 2 مرتبہ آپ سے ملنے کی بڑی کوشش کی، بہرحال مقدر نہیں ہو سکا۔ شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ، ان کی متعدد ویڈیوز ابھی جو ہے مطلب فیس بک میں آ رہی ہیں کہ کس طرز کی کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے، عربی میں، اردو میں کون سی تحقیقات ہونی چاہیے، ضرور سنیے گا ان کو۔ یعنی شیخ ثناء اللہ تیمی غالباً
یہ جاری کر رہے ہیں، اس کو ضرور سنیے گا، بہت مفید چیزیں ہیں۔ بہرحال اس میں جو ہے شیخ عزیر شمس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، دکتر عواد خلف نے مقدمے میں، کہ علاء الدین مغلطائی رحمہ اللہ نے اس پر کام کیا ہے، اور یہ کتاب مطبوع ہے، بلکہ مطبوع نہیں ہے، مطبوع ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں بھی موجود ہے شیخ عزیر شمس کے، ایسے انہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال تو وہ کتاب آپ کو ملی، آپ نے موازنہ بھی کیا، اس میں آپ کہتے ہیں کہ علاء الدین مغلطائی رحمہ اللہ نے صرف اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ کتب ستہ کی وہ احادیث جو احکام سے متعلق ہیں اس کو آپ نے یکجا کیا ہے، استیعاب نہیں کیا ہے، کل احادیث کو نہیں لایا ہے آپ نے، صرف جو ہے مطلب احکام سے متعلق۔ اس کے علاوہ بھی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو کتب ستہ میں نہیں ہیں، سب کے سب میں، مثلا مان لیجیے کہ کتب خمسہ میں ہیں، وہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، اس کو بھی اس میں داخل کر دیا ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو کتب ستہ میں تو ہیں لیکن صحیح بخاری میں ایک صحابی سے ہیں، وہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہیں لیکن اور صحابی سے ہیں، وہی حدیث سنن ترمذی میں ہے لیکن کسی اور صحابی سے ہے، تو اس کو آپ متفق علیہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس اصطلاح سے بالکل ہٹ کر کے بھی آپ نے حدیثیں اس میں داخل کر دی ہیں۔ تو یہ سب اس کتاب کی کچھ مآخذ تھے جسے آپ نے پیش کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کتاب کی نوعیت میں ایک طرح کا تجدد ہے، ایک نیاپن ہے، جو آپ نے بھلے ہی فکرہ قدیم ہے، سوچ قدیم ہے، بلکہ اقدام بھی قدیم ہے، لیکن جس ڈھنگ سے آپ نے پیش کیا ہے صحیح الحفاظ، یہ اپنی نوعیت کا ایک نیا کارنامہ ہے، یہ مجھے آپ کو سمجھانا تھا۔ ویسے آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے کچھ اصحاب علم ایسے بھی ہیں، جیسے قطر کے شیخ سعید وغیرہ نے بھی اس پر کام کیا ہے، جو یعنی کتب سبع کتب ستہ کے ساتھ آپ نے مسند احمد کو بھی داخل کر دیا ہے، اور وہ حدیث جو بیک وقت 7 کتابوں میں ایک ساتھ ہو ایک ہی صحابی سے، اس کو بھی یکجا کیا گیا ہے۔ ایک سے زائد شیخ ہازمی وغیرہ نے بھی اس پر کام کیا ہے فی الحال کی، تو یہ بھی کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب چلیے بالذات صحیح الحفاظ اس کتاب کا جو کیا کہتے ہیں کہ اس کتاب کا منہج کیا ہے، اس کتاب کی ترتیب کیا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کوئی قدیم کتاب تو نہیں ہے کہ جو ہے کچھ باتیں مؤلف نے لکھی ہوں، کچھ باتیں مؤلف نے نہ لکھی ہوں، بعد میں آ کر کے کسی محقق نے لکھا ہو، اس کی اب حاجت نہیں رہ گئی ہے۔ اب اس کتاب کو مزید ہمیں کچھ کہنے کے بجائے براہ راست اس کتاب کے مؤلف نے، مرتب نے جو مقدمے میں اپنی ترتیب بتائے ہیں، وہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سوائے ایک زائد بات کے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ صحیح الحفاظ کے مقدمے میں جو اس کے مؤلف ہیں دکتر عواد الخلف، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس میں جو احادیث ہیں وہ کتب ستہ کی احادیث، وہ احادیث جسے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ 6 اصحاب علم یعنی کتب ستہ کے مؤلفین نے کسی حدیث کو ایک ہی صحابی سے لانے میں اتفاق کیا ہو، ان احادیث کو آپ نے یکجا کیا ہے۔ یہ گویا کہ صحیح جو متفق علیہ حدیث جسے ہم کہتے ہیں، جسے اللؤلؤ والمرجان میں جمع کیا گیا ہے، اس سے بالکل ہٹ کر کے ایک نئی چیز ہے یہ، کیونکہ بہت ساری احادیث اس میں نہیں ہیں جو اللؤلؤ والمرجان میں ہوں گی، کیونکہ اس میں صرف صحیح بخاری صحیح مسلم کے اتفاق کے ساتھ کئی حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک ساتھ ایک صحابی سے موجود ہیں، لیکن وہ سنن اربعہ میں ہے ہی نہیں سرے سے، تو اس اعتبار سے اس کی نوعیت الگ ہو جاتی ہے، اور صحیح الحفاظ فی متفق علیہ الائمۃ الستہ، اس کی نوعیت بالکل بھی الگ ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ احادیث ہیں صرف جسے کتب ستہ کے مؤلفین نے کسی حدیث کو ایک خاص صحابی سے، ابو ہریرہ سے یا جو کسی اور صحابی سے لانے میں اتفاق کیا ہوں، ورنہ ایک ہی حدیث کتب ستہ میں ہو سکتی ہے، لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہو سکتا ہے ابو ہریرہ سے ہو، سنن ابی داؤد میں ہو سکتا ہے انس بن مالک سے ہو، سنن ترمذی میں ام المؤمنین عائشہ سے ہو۔ اس طرح کے احادیث کو اس میں جگہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ اس اصطلاح سے خارج احادیث ہیں۔ ایک بات، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کے منہج کو لے کر کے وہ یہ کہ اس کتاب میں جو آپ نے احادیث داخل کی ہیں وہ صحیح مسلم سے ہو بہو نقل کی گئی ہیں، یعنی کتاب کی جو ترتیب ہے، آپ صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیں، سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب بدء الوحی، اس کے بعد کتاب الایمان، اس کے بعد کتاب العلم، اس کے بعد کتاب الوضو، کتاب الغسل وغیرہ، پھر الی آخرہ کتاب الطہارہ، نماز کے مسائل وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صحیح مسلم میں جو ہے کتاب الایمان، کتاب الطہارہ وغیرہ، اس کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے آپ نے اس میں احادیث جمع کی ہیں۔ سب سے صحیح مسلم میں جو فہرست اٹھا کر کے دیکھیں آپ، سب سے پہلے جو کون سی کتاب ہوگی؟ کتاب الایمان، اس کے بعد کتاب الطہارہ، اسی کا خیال کرتے ہوئے الی آخرہ آپ نے ساری کتابیں ترتیب دی ہیں احادیث کی اس کتاب کے اندر۔
البتہ اتنی بات قابل غور ہے اور بہت ہی دھیان سے سننا چاہیے، اس بات کو لینا چاہیے، وہ یہ کہ کتاب کی ترتیب تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کتاب الایمان وغیرہ جو صحیح مسلم کے اندر ہے وہی۔ البتہ اب کتاب الایمان کی اگر بات لیتے ہیں تو اس میں کتاب الایمان کی وہ حدیثیں جو ایمان سے متعلق ہیں، یا کتاب الایمان میں جو احادیث ہیں جو بقیہ کتب خمسہ میں بھی ہوں ایک ہی صحابی سے، جب آپ اس میں داخل کرتے ہیں تو اس میں آپ نے گویا کہ السنن اور المسند دونوں کو آپ ایک جا کر دیے ہیں۔ السنن کیا ہے؟ جس میں ایک فقہی ترتیب ہوتی ہے نا، ایک فقہی ترتیب ہوتی ہے، اور المسانید میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں صحابہ کے نام کے ساتھ جو ہے ایک ترتیب ہوتی ہے، اور اس میں پھر حروف الہجا کا خیال کرتے ہوئے۔ البتہ مسند احمد میں جو مسانید الصحابہ ہے اس میں حروف الہجا کا خیال نہیں کیا گیا ہے، اس کی ترتیب الگ ہے، اس میں جو ہے عشر مبشرہ، خیر میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ جس طرح سے المعجم الکبیر ہے امام طبرانی کی رحمہ اللہ، الف با تا ثا سے جو حروف الہجا جسے کہتے ہیں، اس اعتبار سے آپ نے صحابہ کے نام کو اندراج کیا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو تھوڑا خلاصہ کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کتاب الایمان، یہ کتاب اگر آپ کے سامنے ہو، ابھی پڑھتے رہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ کتاب الایمان کو لے لیجئے۔ کتاب الایمان، کتاب الطہارہ، گویا کہ موضوعات کی جو ترتیب ہے، موضوعات کی ترتیب یعنی موضوع کے اعتبار سے، گویا کہ اس کتاب میں اگر آپ کو کوئی حدیث ڈھونڈنا ہو تو آپ موضوع کے اعتبار سے بھی جا سکتے ہیں۔ کسی حدیث کو آپ نے پڑھا اور کتب ستہ میں وہ حدیث ایک ساتھ موجود ہے ایک ہی صحابی سے، تو آپ گویا کہ آپ کتاب العلم میں چلے جائیے، کتاب التفسیر میں چلے جائیے، کتاب الادب میں چلے جائیے، یا کتاب الجہاد والسیر میں چلے جائیے، تو آپ موضوع کے اعتبار سے بھی کتابوں کی جو ترتیب ہوتی ہے، کتابوں کی ایک کتاب میں صحیح مسلم میں جو کتابوں کی ترتیب ہے، موضوعات کے اعتبار سے صحیح مسلم کی ترتیب ہے۔ لیکن ایک ہی کتاب، کتاب الایمان میں مان لیجیے کہ 50 حدیثیں ہیں، کتاب الایمان میں 50 حدیثیں ہیں، اور وہ 50 حدیثوں کو آپ تقسیم کیجئے جو 10 صحابہ سے ملتی ہیں۔ کتاب الایمان میں 50 حدیثیں ہیں اور وہ 50 حدیثیں 10 صحابہ سے ملتی ہیں، انس بن مالک سے، ابو ہریرہ سے، ابو سعید الخدری سے، ام عائشہ سے، اور جو عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، عبداللہ بن عباس سے، ویسے تو ان سارے صحابہ سے ملنے والی جو 50 حدیثیں ہیں، جو مان لیجیے کہ 10 صحابہ سے ہمیں مل رہی ہیں، گویا کہ آپ 10 میں تقسیم کر دے رہے ہیں، ان سے 10، ان سے 10، ان سے 10، تو پھر آپ کیسے ترتیب دیں گے؟ تو حروف الہجا کا خیال کرتے ہوئے سب سے پہلے جس صحابی کا نام آتا ہے ان کا نام لکھیں گے، ان سے ملنے والی ساری احادیث ایک جا کر دیتے ہیں۔ گویا کہ بیک وقت یہ موضوعات کی ترتیب کے ساتھ ساتھ ہر کتاب نے، کتاب الایمان میں، کتاب العلم میں، یہ مسانید کی بھی ترتیب ہے حروف الہجا کا خیال کرتے ہوئے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کتاب الایمان میں مسند ابی ہریرہ دیکھ سکتے ہیں، کتاب الایمان میں مسند ابن عباس دیکھ سکتے ہیں، کتاب الایمان میں مسند فلان دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی اس کتاب کی ایک ترتیب، جو ایک انوکھی ترتیب ہے جس میں آپ نے اس کو ملحوظ رکھا ہے۔ ایک قابل غور بات یہ بھی ہے جو مؤلف نے اس کو بیان کیا ہے، وہ یہ کہ کتب ستہ میں جو حدیث ہوتی ہے ایک ساتھ، اس کو آپ نے داخل کیا ہے، لیکن ہو بہو حدیث آپ نے صحیح مسلم سے اخذ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے موازنے کو لے کر کے اہل علم کے مابین پہلے دن سے جو ہے گفتگو ہوتی رہی ہے، جب سے جو ہے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ صحیح بخاری کو ہر پہلو سے تقدم حاصل ہے، اولیت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، رتبہ اولا اسی کو حاصل ہے۔ جزوی طور پر صحیح مسلم کی جو خوبیاں اور حسن بیان کی جاتی ہیں، جو صحیح بخاری کے مقابل میں ایک زائد وصف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اس میں جو یعنی جسے کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب حسن ترتیب جسے کہتے ہیں، ایک ساتھ ایک موضوع کے تحت احادیث ایک جا کرنا اور ایک موضوع کے تحت لے کر کے آنا، صحیح مسلم کا یہ جو نمایاں وصف رہا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے صحیح مسلم سے ہو بہو حدیث داخل کر دی ہے۔ لیکن آپ متنبہ رہیں کہ مؤلف نے اس بات کی صراحت کر دی ہے تاکہ مؤلف پر اس پہلو سے نقد نہیں کیا جا سکتا۔ مؤلف نے مقدمے میں اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ بس صحیح مسلم سے حدیث جیسی تھی ہم نے ہو بہو نقل کر دی ہے، یہ ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کا سیاق کیا ہے؟ اس حدیث میں ایک زائد لفظ وہ بھی ہے جو صحیح بخاری میں ہے، جو صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے لیکن بہت ہی مختصر ہے، ان سب کی وضاحت ہم نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، ہم نے داخل کر دیا، وہ کتب ستہ سے ملی جلی حدیث ہے، کتب ستہ میں موجود ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم نے نیچے نمبرات دے دی ہیں، آپ اصل کی طرف رجوع کر لیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہیں زائد الفاظ ہوں، کہیں مختصر الفاظ ہوں، کہیں سیاق ہو، کہیں یہ نہ ہو، یہ سب آپ اپنی محنت سے جا کر کے کوشش کر لیں۔ ہمارا کام جو تھا وہ ہم نے کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم سے ہو بہو ہم نے حدیث داخل کر دی ہے۔ اب رہا مسئلہ اس کا سیاق سباق اور کس میں زائد لفظ ہے، صحیح بخاری میں ہو سکتا ہے زائد لفظ ہو اور صحیح بخاری میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہو، سنن ابی داؤد میں یہ لفظ کے بجائے یہ لفظ آیا ہو، ان سب کی وضاحت سب ہم نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ بس صحیح مسلم سے اس حدیث کو نقل کر دیں گے۔ یہ ایک بات مؤلف نے اس بات کو بہت زور دے کر کے کہا ہے۔
مؤلف نے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ جو ہے یعنی اس میں آپ نے رموز داخل کر دی ہیں، جس طرح سے حدیث نقل کر دینے کے بعد نیچے آپ جو ہے صحیح بخاری کے لیے خا، صحیح مسلم کے لیے میم، صحیح سنن ابی داؤد کے لیے دال، سنن ترمذی کے لیے تا، سنن نسائی کے لیے نون کے بجائے آپ نے سین لکھا ہے، اور سنن ابن ماجہ کے لیے آپ نے جیم ہاں لکھا ہے۔ تو یہ رموز ہیں، اور ان رموز کے ساتھ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اصل کتاب کی طرف جائیں گے تو وہی نمبر آپ کو ملیں گے۔ البتہ مقدمے میں آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور اگر کوئی مقدمہ وہ نہیں بھی دیکھتا ہے لگ بھگ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضرر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ جو ہے دکتر فؤاد عبدالباقی رحمہ اللہ 1960 پر آپ کا سن وفات ہے، انہی کی ترقیم سے جو ہے وہ کتابیں چھپتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ نے بس لکھا ہے اس بات کو کہ میں نے ان کی ترقیم کا خیال رکھا ہے۔ سنن ترمذی میں نے کس کی ترقیم کا خیال رکھا ہے، سنن ابی داؤد میں نے کس کی ترقیم کا خیال رکھا ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ سنن نسائی کی آپ نے ترقیم وغیرہ کا ذکر کر دیا ہے کہ میں نے کس کی ترقیم کا لحاظ رکھا ہے۔ اب چونکہ کتابیں اب اسی ترقیم سے چھپتی ہیں، کسی نے وہ نہیں بھی دیکھا ہے تو جو کتاب ہمارے پاس نمبر وار موجود ہے، آپ اصل کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں جو دارالسلام سے چھپی ہیں، لگ بھگ وہی نمبر آپ کو مل جائے گا۔ شیخ البانی کی تصحیح تضعیف کے ساتھ جو کتابیں چھپی ہیں اس میں بھی وہی نمبر ہے۔ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی نے اتنا دھیان نہیں بھی دیا ہے، بس مؤلف نے جس حدیث کے نیچے نمبرات دے دیے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے آپ جو مطبوع کتابیں ہیں چلے جائیں گے تو آپ کو بآسانی وہ حدیث مل جائے گی۔ یہاں ایک بات دھیان دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو نمبر وار جو حدیثیں لکھی ہیں نا، یہ کتنی حدیثیں ہیں آپ نے لکھی ہیں؟ جو لگ بھگ 300، میں سمجھتا ہوں 400 کے قریب حدیثیں ہیں، 330 پر 6، 350 کے قریب حدیثیں، 330 پر 6 حدیثیں۔ آپ دیکھیں نمبر 1، نمبر 2 جو آپ کتاب الایمان سے لے کر کے آگے ڈالتے جا رہے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں الرقم التسلسلی، یعنی اس کتاب میں جتنے احادیث ہیں 330 پر 6 اس کی ترقیم ہے، یہ صحیح مسلم کی ترقیم نہیں۔ ورنہ ہر حدیث کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو خا، میم اور تا، سین جو ہے جو آپ ڈال رہے ہیں، سین میں 2 نمبر ہیں، ایک سنن الصغریٰ ہے جسے مطلق، سین سے مراد مطلق سنن صغریٰ، اور سین کے بعد جو ہے وہ سنن الکبریٰ ہے۔ تو اس کے بعد جو جیم ہاں جو آپ نے لکھا ہے یہ اصل کتاب کے نمبر ہیں۔ صحیح مسلم کا نمبر آپ کو یہاں ملے گا، پہلی حدیث دیکھیں آپ، اس میں 12 نمبر ہے، وہ صحیح مسلم کی 12ویں حدیث ہے۔ تو یہ جو پہلا جو نمبر ہے یہ تو بالکل مؤلف کی طرف سے دی گئے نمبر ہیں جو احادیث آپ نے ایک جا کی ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں کتاب سے متعلق۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ مؤلف نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ حدیث میں سند کو حذف کر دیا ہے۔ صحیح مسلم سے حالانکہ لی ہے آپ نے، لیکن سند کو مکمل طور پر حذف کر دیا ہے، صرف صحابی کے نام کو باقی رکھا ہے۔ البتہ جہاں بہت زیادہ سخت ضرورت ہو تو تابعی کے نام کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے کافی چیزیں آئیں گی۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، حدیث نمبر 15 آپ دیکھ لیجئے۔ حدیث نمبر 15 دیکھیں، کتاب الطہارہ کی پہلی حدیث، عن حمام قال بال جریر ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه۔ تو عن حمام ابن منبہ تو تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تو حدیث کو آپ سند حذف کر دی ہیں، صرف تابعی سے آپ حدیث لے کر کے، صحابی سے حدیث لے کر کے آتے ہیں۔ ناگزیر صورت میں جہاں مطلب اس کا سیاق ضروری ہوتا ہے تبھی آپ تابعی کے نام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں رہیں جو مجھے آپ سے کہنی تھی، لیکن ایک چیز بتانا تھا مجھے آپ کو بطور تنبیہ جو ہے، وہ یہ کہ حدیث کا جو سیاغہ ہوتا ہے، یعنی حدیث کا جو آغاز ہوتا ہے، آپ جیسے بلوغ المرام اٹھا لیجئے آپ مثال کے طور پر، یا آپ عمدۃ الاحکام لے لیجئے، یا اربعین النووی لے لیجئے آپ امام نووی کی، یہ جامع العلوم والحکم آپ لے لیجئے، اس میں حدیث کا جو آغاز ہوتا ہے اس سے عن ابی ہریرہ، عن انس بن مالک، عن ام المؤمنین عائشہ تھا۔ یہ جو عن سے ہوتا ہے، یہ دھیان دیجئے گا کہ اصل جو کتاب ہوتی ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، اس میں عن ہی سے وہ حدیث شروع ہو ایسا نہیں، ایک تو سند ہوتی ہے، لیکن سند ہونے کے ساتھ ساتھ بھی صحابی کے نام سے پہلے عن ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے ابو زرعہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں ابو زرعہ، وہ کہتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ، حالانکہ وہ ابو ہریرہ کے تلمیذ ہیں۔ سمعت کہنے کی ضرورت نہیں، مطلب وہ بھی آتا ہے سیاغہ، لیکن عن بھی ان سے آتا ہے، یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل جو سند ہوتی ہے اس میں بھی صحابی کے نام سے پہلے عن آ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی بات رہی ہو۔ تابعی یہ بھی کہتے ہیں کہ سمعت، کسی صحابی سے اگر نام لے کر کے آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں صحابی سے میں نے سنا،
لیکن ہمیشہ عن ہی سے آغاز نہیں ہوتا ہے نا. توجہ دیں، یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ صحیح الحفاظ کی افادیت کو سمجھیں، صحیح الحفاظ کا جو فائدہ ہے اس کو سمجھیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کتب ستہ میں بیک وقت کسی ایک صحابی سے جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے سامنے بالکل نچوڑ ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے. وہ ہے 350 حدیثوں کا مجموعہ ہے. وہ گویا کہ اس کو یاد کرنا، گویا کہ آپ کتب ستہ کی وہ حدیثیں جو یعنی بالکل متفق علیہ ہیں کتب ستہ میں، جو 6 کے 6 مؤلفین نے بھی اس حدیث کو کسی صحابی سے لانے میں اتفاق کیا ہے، یہ آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ آپ جو ہے چاہے وہ صحیح بخاری کسی اور کتاب میں بھی ہو، بالخصوص صحیح مسلم کی بھی اگر بات رکھ لیں، آپ اس سے حوالہ مت دیجیے. اس کو اگر آپ نے یاد بھی کر لیا ہے یا کہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ حدیث میں موجود ہے، اور آپ ایسا مت کہیے کہ جو ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں بات صحیح ہے. لیکن علمی نقطہ نظر سے اگر آپ کو پیش کرنا ہو یا بالخصوص آپ کو لکھنا ہو، کرنا ہو، تو صحیح مسلم اصل کتاب کھولیے، اصل کتاب کو کھول کر کے آپ اس حدیث کو لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر حدیث کا آغاز عن سے نہیں ہوتا ہے، سیاغہ الگ الگ رہتا ہے، کیونکہ مؤلف نے ہر حدیث کا آغاز عن سے کر دیا ہے. جبکہ آپ اصل کتاب کی طرف جائیں گے تو اس کا سیاغہ بالکل بدل گیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے اس کتاب کے صحیح الحفاظ کی جو بالکل دوسری حدیث ہے، دوسری نمبر کی حدیث، کیونکہ پہلی حدیث میں لے سکتا تھا میں، پہلی حدیث کافی طویل ہے، وقت نکل جائے گا انشاءاللہ. 2 منٹ میں آپ کے لیتا ہوں. وقت ہو گیا نا؟ پوچھیے، ابھی ہم جاری رکھیں کیسے؟ حدیث نمبر 110 دیکھیں. میں یہاں آپ سے بتاتا ہوں آپ کو. ثابت بن الضحاک، اس سے پہلے کیا ہے کہ ان ابا قلابۃ اخبرہ ان ثابت بن الضحاک اخبرہ انہ بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. اس کا سیاغہ دیکھیے اور یہاں پر سیاغہ دیکھیے کیا ہے. ان ثابت بن الضحاک انہ بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ. سیاغہ کتنا بدل گیا ہے. اسی طرح سے آپ مثال کے طور پر ایک اور حدیث کا میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو. یہاں پر دیکھیے آپ حدیث نمبر 60 پر 6، حدیث نمبر 60 پر 6 دیکھیے اس کتاب کے صحیح الحفاظ میں. عن ابی جہیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدی. آپ اس کا سیاغہ دیکھیں اور یہاں پر صحیح مسلم میں وہ جو حدیث آتی ہے تقریباً 507 نمبر کی حدیث ہے، آپ اس کا حوالہ دیکھیے آپ کتنا فرق ہو جاتا ہے. دیکھیے 507 اس کا حوالہ دیکھیے آپ. ان زید بن خالد الجوہانی ارسلہ الى ابی جہیم یسألہ ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المار بین یدی المصلی قال ابو جہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار. دیکھیں کتنا سیاغہ بدل گیا ہے. تو آپ اصل کتاب کی طرف ہی جائیے، اسی میں یہ زیادہ درستی یہی جو ہے اصل ہے. آخری بات وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے جو مؤلف ہیں دکتر عواد الخلف، یہ تو بہرحال اس دور کے ہیں، باحیات ہیں. ان کا سن ولادت کیا ہے، ان کی ولادت کہاں ہوئی ہے، کس گھرانے کے ہیں، تلاش بسیار کے بعد بھی مجھے یہ بات نہیں مل سکی. البتہ اتنی بات ہے کہ یہ لگ بھگ میں سمجھتا ہوں 50 سے 60 سال کے درمیان آپ کی عمر ہے. اور آپ نے جو جامعہ اسلامیہ کا جو آغاز کا جو 4 سالہ کورس ہے، لائسنس جسے کہتے ہیں، حدیث شریف میں آپ نے جو ہے کلیۃ الحدیث شریف آپ نے اس میں 4 سالہ تعلیم حاصل کیا آپ نے 1992 میں 1992 میں. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے یعنی ماجسٹر جو ہے آپ نے کویت سے کیا ہے، جامعۃ الکویت سے حدیث شریف میں آپ نے کیا ہے، الحدیث و علومہ، الحدیث و علومہ میں 1998 پر 1998 اس میں آپ نے ماجسٹر کیا کویت سے. پھر اس کے بعد جامعۃ القرویین جو مغرب میں ہیں، مغربی علاقے سے مراد جو مطلب الجزائر کے بعد کا جو علاقہ ہے المغرب، تو وہاں پر آپ نے وہاں کے جامعات سے اصول الدین عقیدے میں آپ نے جو ہے یعنی دکتورا آپ نے کیا ہے اور ڈاکٹری کیا ہے آپ نے 2001 میں. فی الحال آپ 1442 ہجری 1921 ابھی چل رہا ہے، تو آپ ابھی شارجہ میں الجامعہ الشارقہ، الجامعہ الاسلامیہ، الجامعہ کلیۃ الشریعہ جو شارقہ ہے، اس کا
ایک بڑے منصب پر آپ فائز ہیں. آپ کی متعدد تحریریں ہیں اور جو ہے تحقیقی طور پر آپ نے بہت کچھ لکھا ہے. آپ کا بیشتر مواد جو ہے علم حدیث پر ہے. بہت معذرت خواہ ہوں، مجھے آپ سے متعلق بہت کچھ معلومات جو لینی چاہیے تھیں یہاں بیان کروں نہ کروں، از خود بھی معلوم کرنے کے لیے مجھے نہیں مل سکی، لیکن یہ کچھ باتیں تھیں. انشاءاللہ ہم اس کتاب کی آج قرات کریں گے، آج اور کل. یہ کتاب سے متعلق باتیں تھیں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائیں، اور خصوصاً ہمارے جو معاونین ہیں، حافظ ابو عوانہ، سید عبد المتین ابن منیر، اور شیخ سفیان صابر، جن کے والد کا ابھی حال میں انتقال ہوا، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. جو گزشتہ سال جامعہ محمدیہ سے فارغ ہوئے ہیں، اور ہمارے فاضل دوست شیخ حمدان ابو القاسم جو نہایت صاحب علم ہیں، ان تینوں کی ملی جلی خدمت سے یہ نشست جو ہے قائم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے ذخیرہ آخرت کرے. جو مشارکین ہیں، مشاہدین ہیں، جو بعد میں بھی اس سے مستفید ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے، سب کے حسنات میں شمار فرمائیں. ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کو جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.